لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أرسل محمدا نبيا ورسولا وشاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگوں، دوستوں، بھائیو، عزیزو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے مکمل ہے اور تمام زمانوں کے لیے کافی ہے۔ کسی بھی زمانے میں دین اسلام کے اندر کسی بھی قسم کی ترمیم یا اضافے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی اور نہ کی جائے گی، اس لیے کہ دین مکمل ہے اور ضابطۂ حیات ہے اور انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی یہ نعمت ہے جو ہم مسلمانوں کو عطا فرمائی اللہ نے۔ تکمیل دین بہت ہی اہم موضوع ہے اور تکمیل دین میں ہی تکمیل نبوت و رسالت ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا تو اب آگے کسی نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ نبی کی، نہ رسول کی، نہ کسی کتاب کی۔ اب اسی دین کی اتباع فرما برداری ہے، دین لانے والے حضور خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ جو کچھ آپ نے پیش فرمایا کتاب اللہ، جو اللہ کے قوانین اور احکام ہیں، انہی پر عمل کرنے سے ہم مسلمان رہیں گے اور اس سے انکار کرنے سے ہم مسلمان نہیں رہیں گے۔ اس پر کسی فتوے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، دین کا حکم ہے، مان لو دین والے ہو، نہیں مانو گے دین والے نہیں ہو، بس ختم بات۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے اور اس نعمت کی حفاظت بھی فرمائی ہے، اور اللہ سے دعا بھی یہی ہے، ہر مسلمان کی یہی دعا ہے کہ اللہ اسی دین پر زندگی کو تمام فرمانا اور زندگی کا خاتمہ ایمان پر ہو اور اپنی رضا والی زندگی دے اور اپنی رضا والی موت دے، اور موت کے بعد جو وعدہ تو نے اپنے فرما بردار بندوں سے کیا ہے اللہ میں، ان بندوں میں شامل فرما دے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہر نماز میں اسی لیے ہمیں پڑھنے کا یہ حکم ہے۔ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں کہ چلا ہم کو ان کی راہ جن سے تو راضی ہو گیا، جو تیرے انعام یافتہ ہیں، تیری نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے ہیں، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا، ہمیں بچا لے جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن سے تو ناراض ہوا۔ تو ہم تو اللہ سے اپنی رضا والے اعمال مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے جب تک زندہ ہیں،
اور انہی اعمال پر موت مانگتے ہیں، اور ان لوگوں میں اپنا حشر اللہ سے مانگتے ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا۔ الحمدللہ یہ نعمت بھی اللہ ہی کی توفیق سے حاصل ہے، اللہ توفیق نہ دے تو یہ نعمت کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایمان والوں کو بہت ساری ہدایات دی ہیں اور براہ راست مخاطب کیا ہے مفسرین نے ان آیات کو، جن میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر اللہ پاک نے خطاب فرمایا، نداءات الہیہ کا عنوان دیا ان کو کہ اللہ کی ندا، اللہ کی صدا، اللہ کی پکار، اللہ کا خطاب کن سے؟ ایمان والوں سے۔ تو اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو سابقہ امتوں کے جو لوگ بے وفا تھے، منکر تھے، غدار تھے، ان کے احوال، ان کے واقعات، ان کی نافرمانیاں، سرکشیاں اور بغاوتیں ان سے بھی مطلع فرمایا، اور ان بغاوتوں اور نافرمانیوں کی پاداش میں ان پر جو عذاب نازل ہوا اس سے بھی مطلع فرمایا، بڑی تفصیل کے ساتھ ان تمام اقوام کا ذکر فرمایا۔ اور جن لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی فرما برداری کی، انہی کی بات مانی، اپنی بات چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ نے ان پر جو انعامات نازل فرمائے، ان سے اپنی رضا کا جو اعلان فرمایا اور ان پر اپنا وعدہ پورا کیا، اس کا بھی ذکر فرما دیا۔ دو باتیں ہو گئی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قیامت تک کوئی بھی زمانہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے خالی نہیں ہے، دین کے احکام سے خالی نہیں ہے، دین یہی چلنا ہے اور کوئی دین نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہی چل رہا ہے۔ باقی سب مذاہب ہیں، ان کی شکلیں بگڑ گئی ہیں، بدل گئی ہیں، لیکن اسلام کی شکل جیسے نازل ہوا ویسے ہی آج موجود ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اس لیے قیامت تک کا نصاب جو ہے، حشر تک کا نصاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے کتاب اللہ کی صورت میں، پورا نصاب۔ اب اس نصاب کے اندر بھی کسی تبدیلی کی گنجائش اور ضرورت باقی نہیں ہے۔ آپ دنیا کی باتیں پڑھتے رہیں، تبدیلیاں کرتے رہیں، اس میں اپنے احوال اور اپنی ضرورتوں کے مطابق آپ کے انتظامی معاملات ہیں، لیکن جہاں تک عقائد کا اور ان عقائد کی بنیاد پر اعمال کا تعلق ہے، اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہے، نہ ہوگا۔ کوئی کرے گا تو دین سے باہر نکل جائے گا، از خود نکل جائے گا، ہمیں نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو، خود بخود نکل جائے گا۔ تو قیامت تک جتنے بھی زمانے آئیں گے، ان سب میں جو خطرات دین اور دین والوں کو پیش آنے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی باخبر کیا، اور جو فتنے ہیں ان فتنوں سے بھی باخبر کیا۔ اشارات ہیں، اور ان اشارات، کہیں تفصیل ہے کہیں اشارات ہیں، زیادہ تر تو اشارات ہیں، اور ان باتوں کو جو مبہم باتیں ہیں، متشابہات ہیں، ان کو حضور پرنور خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ طبیان، دین کی وضاحت، دین کو کھولنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت میں یہ بات شامل تھی، اور آپ سب سے زیادہ اللہ کی مخلوق میں اللہ کے عائد کیے ہوئے فرائض کو پورا کرنے والے تھے، آپ سے زیادہ کوئی پورا کرنے والا نہیں تھا۔ نبوت خود ایک فریضہ ہے، اور نبی پہلے خود اس پر ایمان لاتے ہیں، قرآن گواہی دیتا ہے، اور جب نبی ایمان لاتے ہیں تو پھر اس ایمان پر عمل بھی سب سے زیادہ قوت اور طاقت کے ساتھ کرتے ہیں، اور نبی کے عمل کی وجہ سے آپ کے ماننے والے آپ کے راستے پر چلتے ہیں اور ان کا ایمان بھی قوی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خطرات سے بھی باخبر کیا کہ ایمان والوں بچتے رہنا، فتنے ہیں، کھڑے ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی واقعہ ہوا، کئی واقعات ہوئے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی یہ ایک واقعے کے ضمن میں ہے، اس کو ہم اپنی پوری زندگی پر اس کو منطبق کر سکتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، ایمان پالو، دین کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر،
اور دیکھو شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، شیطان کے راستے پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ 3 باتیں ہیں، کتنی سادہ سادہ باتیں ہیں، ایک مسلمان کی پوری زندگی اس کے اندر آ جاتی ہے، ایک ایمان والے کی، کہ مکمل طور پر داخل ہو جائیں۔ خود سپردگی ہے کہ جب آپ نے ایمان کو قبول کر لیا تو اب اپنے وجود کو اللہ کے سپرد کر دو اور اپنی زندگی کے تمام معاملات کو دین اسلام کے قوانین کے دائرے کے اندر لے آؤ، قانون کے پابند ہو جاؤ مکمل طور پہ۔ اور اگر تم نہیں پابند ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ تم شیطان کی پیروی کر رہے ہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ تیسری بات فرمائی اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، تمہارا کھلا دشمن ہے، اور دشمن تمہیں کہاں لے جائے گا؟ ظاہر بات ہے تمہیں نفع نہیں پہنچائے گا، نقصان ہی پہنچائے گا۔ تو اس آیت کی روشنی میں ایک تو حضرت عبداللہ بن سلام کا واقعہ ہے کہ تورات اور اس کے کچھ اوراق تھے، ان کو تلاوت کرنے لگ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ان کی خواہش یہ تھی، بلکہ تورات کے نہیں، چونکہ وہ سابق یہودی تھے، مسلمان ہوئے، تو خواہش یہ تھی کہ جس طرح یہودی مذہب کے اندر ہفتے کا دن جو ہے وہ معزز اور محترم ہے، بہت مبارک دن ہے، عیسائیت کے اندر اتوار کا دن ہے، مسلمانوں میں جمعہ کا دن ہے، تو کیا حرج ہے کہ اگر ہم ہفتے کے دن کو بھی اسی طرح جس طرح جمعہ کا دن مبارک دن اسلام میں رکھا گیا اسی طرح اس کی عبادت کر لیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی، مسترد کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھ کر سنایا کہ جو کچھ پہلے ہوا سب ختم ہو گیا، اب دین اسلام ہی چلے گا، دین اسلام ہی چلے گا۔ ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ بھی تورات کے کچھ اوراق پڑھ رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی تو آپ کی نگاہ بڑی غضبناک نگاہ تھی۔ حضرت عمر کو پتہ نہیں چلا کہ حضور دیکھ رہے ہیں، بڑے غصے کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کیفیت کو دیکھ رہے تھے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً جھنجھوڑا اور سخت لفظ کہا تیرا ستیہ ناس ہو، وہی کہہ سکتے تھے، دیکھتا نہیں ہے حضور غضبناک ہو گئے، حضور کی نگاہ کو نہیں دیکھتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً استغفار کیا، میں اللہ کو رب مانتا ہوں، اللہ کے نبی کو رسول مانتا ہوں، کتاب اللہ کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، ایمان کی تجدید کی، میں استغفار کرتا ہوں، اور میں اس نگاہ غضب سے میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ وہ ایمان تھا جو اللہ نے ان کے دلوں میں سجایا تھا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اور سب صحابہ کی یہی کیفیت تھی، اس میں درجات ہیں اپنے اپنے، لیکن ایمان کے جو درجہ ہے، جو سٹیٹس ہے، اس میں صحابہ پوری امت پر حاوی ہے۔ براہ راست حضور سے وصول کیا ہے، اس ایمان کے کیا کہنے۔ یہ سوال آج بھی پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے کہ مسائل ہیں، دنیا کے نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جناب اسلام اس کا حل پیش نہیں کرتا۔ پیش کرتا ہے، کیوں پیش نہیں کرتا؟ کیا انسان کسی نئے طریقے سے پیدا ہو کر دنیا میں آ گیا ہے؟ انسان نے روٹی اور سالن کی جگہ گھاس کھانا شروع کر دیا ہے؟ انسان پیشاب پخانہ منہ کی طرف سے کرنے لگ گیا ہے؟ یا نیچے اس کی آنکھیں لگ گئی ہیں، نیچے سے سننے لگ گیا ہے؟ بھائی جیسے انسان پیدا ہوا تھا ویسے ہی ہے، اور اس کے جو فطری تقاضے تھے، اس کی جو ضروریات تھی جو آدم علیہ السلام کے ساتھ آئی، وہی آج ہے۔ اس کو کھانے کے لیے روٹی کی ضرورت ہے، منہ سے کھائے گا۔ اس کو بولنے کے لیے منہ اور زبان کی ضرورت ہے، اللہ نے دی ہے، بولے گا۔ دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے، اللہ نے دی ہے، دیکھے گا۔ ساری چیزیں ویسے ہی ہیں۔ تو ان چیزوں کے استعمال کا طریقہ جو ہے اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے اپنے بندوں کو سکھایا ہے۔
اور وہ طریقہ مکمل ہو گیا حضور خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، مکمل ہو گیا۔ ارتقائی سفر تھا سیدنا آدم علیہ السلام سے، یہ سفر شروع ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر یہ ارتقاء مکمل ہو گیا، اخلاق مکمل ہو گئے، علم مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، احکام، ہر چیز مکمل ہو گئی۔ آپ نے پیشاب کیسے کرنا ہے یہ بھی بتایا نبی نے، استنجا کیسے کرنا ہے یہ بھی بتایا نبی نے، کھانا کیسے کھانا ہے یہ بھی بتایا نبی نے، کھانے سے پہلے کیسے دعا پڑھنی ہے، بعد میں دعا پڑھنی ہے، پیشاب کرنے کے جانے سے پہلے دعا پڑھنی ہے، باہر نکل کے پھر دعا پڑھنی، مسجد میں کیسے داخل ہونا ہے، مسجد میں بیٹھنا کیسے ہے، مسجد وضو کیسے بنانا ہے، باہر کیسے نکلنا ہے، کوئی بات چھوڑی نہیں، نکاح کیسے ہے، طلاق کیسے ہے، جہاد کیسے ہے، حکومت کیسے ہے، آپ کے سماجی رویے کیسے ہونے چاہیے، خاندان میں کیسے رہنا ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، کوئی بات چھوڑی نہیں، نبی نے دین مکمل ہے، اس لیے ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے عہد میں صحابہ کو منع فرمایا کہ تورات نہیں ہے، اب قرآن ہے، محرف ہے، اس کے اندر گڑبڑ ہو گئی، لوگوں نے اپنی خواہشات کو شامل کر دیا۔ تو طے ہوا یہ کہ دین، اللہ تعالیٰ کے احکام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس پر چلنے کا نام دین ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کا نام دین ہے، اپنی مرضی پر چلنے کا نام دین نہیں ہے، یہ سیکولرزم ہے، یہ سیکولرزم ہے، لا مذہبیت ہے، لا دینیت ہے، یہ بلکہ اس کو سیلفزم بھی کہہ لیں، اپنی خواہشات جو ہیں یہ اس پر اعتماد اور اس پر اسی کو مذہب قرار دے کر اس پر عمل کرنے کی بات ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگ اپنی خواہشات کو دین بنا کر پیش کر رہے ہیں، دین میں خواہش نہیں چلتی، دین قربانی مانگو، کہتا ہے نہیں، اللہ فرماتے ہیں میری اور میرے نبی کی خواہش پر چلو، اس کا نام دین ہے، تم اپنی مرضی اور خواہش پر چلو گے، اس کا نام دین نہیں ہے، یہ سیکولرزم ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی تو انسانوں کے ہی ذہنی اختراع ہے، سیکولرزم جو ہے، لا مذہبیت، اسٹیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہے، میرا کوئی مذہب نہیں ہے، واٹ از اللہ، ہو از اللہ، ویئر از اللہ، ویئر از گاڈ، I believe in myself۔ یہ کیا دیسی منہ سے ولایتی چیخیں نکال کر لوگوں کو مرعوب اور متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نام نہاد مسلمان۔ ہماری سوسائٹی کے اندر یہی کچھ ہے، ہم نماز اپنی مرضی سے پڑھنا چاہتے ہیں، نبی کی مرضی سے نہیں پڑھنا چاہتے، ہم جنازہ اپنی مرضی سے پڑھنا چاہتے ہیں، نبی کی مرضی سے نہیں پڑھنا چاہتے، ہم عید اپنی مرضی سے منانا چاہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عید نہیں منانا چاہتے، ہم ہر کام اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کھلا دشمن ہے تمہارا، وہ تمہیں سنت سے ہٹا رہا ہے، کتاب اللہ سے ہٹا رہا ہے، تمہیں دین سے دور لے جا رہا ہے۔ اور اس سارے سسٹم کو، اس سارے ابلیسی نظام کو کون لوگ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں، کون اس کو ڈیل کر رہے ہیں، کون اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، کون اس کو فیڈ بیک دے رہے ہیں؟ یہود و نصارہ ہے، اور کون ہے؟ انہوں نے اپنا سرمایہ اس پر وقف کر دیا ہے، پورا اپنے ذرائع ابلاغ اس کے لیے انہوں نے وقف کر دیے ہیں، لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے بعد دین پھر زندہ ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ مولوی آگے کھڑا ہے آگے، اور یہ کھڑا رہے گا، یہ نہیں مرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے کہ جو دین کی دعوت دیتے رہیں گے، جو دین پر عمل کرتے رہیں گے، جو دین کی تبلیغ اور اشاعت کرتے رہیں گے، ایسے لوگ اللہ پیدا کرتے رہیں گے۔ وہ ہے، مولوی کھڑا ہے، پکارتا رہے گا، اذانیں نہیں بند کر سکتے، تم نمازیں نہیں بند کر سکتے، اسی سسٹم سے ہی تو پریشان ہے۔ ایک ہی تو دین ہے، دین اسلام، جو سروائیو کر رہا ہے، چل رہا ہے، پوری طاقت کے ساتھ چل رہا ہے۔ عیسائیت کی شکل بگڑ گئی، یہودیت کی شکل بگڑ گئی، جن کو آپ اہل کتاب بعض نام نہاد دانشور کہہ دیتے ہیں، لبرل، فاشسٹ، سیکولر، انتہا پسند،
کہ جناب یہ اہل کتاب ہیں، ان سے نکاح جائز ہے۔ کہاں ہے اہل کتاب؟ کہاں ہے کتاب؟ نہیں ہے کتاب، ختم ہو گئی، منسوخ ہو گئی، گڑبڑ ہو گئی۔ کتاب کا ایک ایڈیشن دوسرے سے نہیں ملتا، ایک حکم دوسرے ایڈیشن میں وہ حکم ہی نہیں ہے جو پہلے میں ہے، جو دوسرے میں ہے وہ تیسرے میں نہیں ہے۔ قرآن اٹھا لیں، پوری دنیا میں جہاں چلے جائیں، پوری دنیا میں چیلنج ہے کہ قرآن کے کسی ایک حرف زبر زیر میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ آپ اس کا ٹرانسلیشن تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کا جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے، جو اس کا متن ہے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، محفوظ ہے۔ یہ ہماری وجہ سے محفوظ نہیں ہے، اللہ نے اس کو محفوظ کیا ہے۔ تو جناب آج اپنی مرضی سے ہم چل رہے ہیں، اپنی مرضی سے۔ دنیا کسی مذہب میں آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام عقیدہ دیتا ہے، تصور نہیں دیتا۔ تصورات بدلتے ہیں، خیالات بدلتے ہیں، منظر بدلنے سے خیالات اور تصورات بدل جاتے ہیں، لیکن منظر بدلنے سے عقیدہ نہیں بدلتا، نہیں بدلتا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ساری دنیا زیر و زبر ہو جائے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ قرآن کتاب اللہ ہے، سارے مخالف ہو جائیں، انکار کر دیں، اٹھا، یہ کتاب اللہ ہے، اس کو کچھ نہیں ہوگا، یہ ایسے ہی رہے گا، نہیں تبدیل ہو سکتا۔ آپ زور لگا لیں، یہود و نصارہ نے پورا زور لگایا، لیکن نہ متن بدل سکے، نہ مفہوم بدل سکے۔ آگے کھڑا ہے مولوی، قرآن پڑھنے والا، قرآن سنانے والا، قرآن کی دعوت دینے والا، قرآن کی طرف بلانے والا، قرآنی علوم کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کرنے والا، وہ موجود ہے۔ آپ اس کو لاکھ گالیاں دے دیں، یہ بھی انسان ہے، اسی معاشرے میں رہتا ہے، اس کے ساتھ بھی نفسانی خواہشات ہیں، ہمارے اندر پتہ نہیں کتنے عیب ہیں، کتنی غلطیاں ہیں، لیکن ہم اول و آخر دین کے نوکر چاکر ہیں، اول و آخر ہم دین کے ساتھ کھڑے ہیں اللہ کی توفیق سے، اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں اسی دین پر اللہ ہمیں موت دے، اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ آمنت باللہ ثم استقم، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو جناب آج موضوع چل رہا ہے، لگے ہوئے ہیں لوگ سوشل میڈیا پہ، پاگل پریشان۔ وہ ایک جنازہ کیا ہوا، پورا پاکستان ہل گیا، جنازہ کیا ہوا، پورا پاکستان ہل گیا، لگے ہوئے۔ مجھے حیرانی اس بات پر ہے کہ آپ سیکولرزم ہے، آپ وہ مرنے والی خود اس نے کہا کہ میرا کوئی مذہب نہیں ہے، میرے لیے سارے مذہب ایک جیسے ہیں۔ یہ تو اس کا ایک نظریہ اور خیال ہے، وہ اس پہ بلیو کرتی تھی، اس کے نزدیک سارے مذہب ایک جیسے۔ مسلمانوں کے نزدیک سارے مذہب ایک جیسے نہیں ہیں، مسلمانوں کے نزدیک صرف اسلام جو ہے وہی سچا دین ہے، باقی سب باطل ہے۔ یہی قرآن کا حکم ہے، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب باطل ہیں۔ تو ساری زندگی فرض نماز کا تو انکار کیا، ساری زندگی فرض نماز کا انکار کیا، اور مرنے کے بعد یتیم سیکولرسٹ، اس کے پسماندگان، ان کو پھر مذہب یاد آ گیا، نماز جنازہ جو ہے اس کو انہوں نے قبول کر لیا۔ وائے؟ کیوں؟ یہ تو فرض کفایہ ہے، کوئی پڑھے نہ پڑھے، کوئی گلہ شکوہ بھی نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ شہر میں سے ایک آدمی بھی چلا جائے فرض پورا ہو جاتا ہے۔ آپ اس کی غیبوبت میں دعائے مغفرت کرتے، نماز جنازہ کہاں ہے مجھے بتائیں نا، یہ تو فیونرل پروسیشن ہے جو آپ نے کیا ہے، نماز جنازہ تو نہیں ہے۔ اور جو کیفیت بنائی گئی، مذہب کا مذاق اڑایا گیا، یہی یہود و نصارہ کا ایجنڈا ہے، مذاق اڑائیں۔ وہ لا کے کھڑی کر دی فن پھٹیاں، وہ کھڑی ہوئی ہیں۔ ایک بیٹی عیسائی کے ساتھ بیاہی ہوئی ہے، اہل کتاب ہے جی، یہ ہندو بھی اہل کتاب ہے۔ رامائن اور گیتا ان کی کتابیں ہیں، یہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ یہاں سے اٹھتے ہیں فنکار اور فن پھٹی، وہاں سے لے کے آ جاتے ہیں کہ جناب وہ ٹھیک ہے جی، اسلام میں جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ اچھا، اس کی تشریح ہم نے تم سے سیکھنی ہے، تم سے سمجھنی ہے کہ اسلام میں سختی نہیں ہے۔ بھائی اسلام میں کفار کے لیے سختی نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی کو مسلمان بنائیں، لیکن جو اسلام میں آ گیا اس کے لیے سختی ہے، قانون پر سختی سے عمل کرایا جائے گا۔ جو مسلمان ہو گیا ہے اللہ فرماتے ہیں اب اس پر عمل کرو، نہیں کرو گے تو سزا ملے گی۔ تو کفار کے لیے ہے کہ ان کو ہم زبردستی نماز نہیں پڑھائیں گے، زبردستی ان کو اسلام میں داخل نہیں کریں گے۔
تماشا لگایا. ان کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ پہلے یوں کھڑی ہوئی تھی، پرنام کر رہی تھی، ہرے کرشن ہری رام اوم نمو، وہ کھڑے ہوئی تھی. پھر وہ دائیں بائیں دیکھا تو پھر وہ یوں کر کے کھڑے ہو گئے. پھر دائیں بائیں دیکھا کہ کیا کرنا ہے تو پھر یہاں ہاتھ باندھ لی. تم وہ لوگ ہو، یہ تم نے دین کو بطور کلچر کے قبول کیا ہے. یہ وہ سیکولرسٹ ہیں، یہ سوسائٹی کے جبر اور خوف سے انہوں نے دین کو قبول کیا ہے. انہوں نے بطور دین کے اسلام کو قبول نہیں کیا، عقیدے کے طور پر قبول نہیں کیا، بطور ایک سماجی رسم کے، ایک کلچر کے، ایک ثقافت کے انہوں نے قبول کیا ہے کہ اس سوسائٹی میں لوگ اسی طرح اپنے مرنے والوں کو سی آف کرتے ہیں، ہم بھی سی آف کر دیں. اس سوسائٹی میں لوگ عید مناتے ہیں، جبر ہے، کیا کریں، گھر والے سارے بچے بھائی عید محلہ سارا اس سوسائٹی میں رہ رہے. یہ انگلینڈ میں چلے جائیں یہ عید نہیں پڑھیں گے، بالکل نہیں پڑھیں گے. یہ امریکہ میں چلے جائیں یہ نہیں پڑھیں گے. مسلمان ہے تو پڑھے گا، نماز بھی پڑھے گا. تو دین کے اندر نماز ہے، دین کے اندر نماز جنازہ ہے، دین کے اندر نکاح ہے، دین کے اندر طلاق ہے، دین کے اندر حلال و حرام ہے. اس میں تو نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. تو کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں؟ یہ مذہب سے یہ خوف زدہ ہیں، سوسائٹی سے خوف، بزدل لوگ ہیں، بزدل. آؤ نا اس فقیر مولوی کی طرح بہادر بن کر کھڑے ہو جاؤ سامنے. مر جاتا ہے، نہیں چھوڑتا دین کو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو اس کو، نہیں چھوڑے گا دین کو، نہیں چھوڑے گا قرآن کو، اس کی دعوت کو، اس کی تبلیغ کو نہیں چھوڑے گا مولوی. تم 2 ٹکے کی خاطر تم عزت بھی بیچتے ہو، نیلام کرتے ہو، تم اپنا نظریہ اور فکر بھی بیچتے ہو، عقیدہ تو تمہارا ہے نہیں. تم سوسائٹی کے خوف سے کلچرل مسلم ہو، ثقافتی مسلمان ہو، تم وہ بےہودہ لوگ ہو، وہ بےہودہ لوگ ہو. نماز کے اندر کہیں پھنس جائے نا عید نماز میں، جنازے میں، تو وہ تکبیر کی آواز سن کے ساتھ والے کہتے ہیں نیکسٹ. پتہ ہی نہیں ہے باپ مر گیا، تم وہ بدبخت اور بد نصیب ہو، تم اپنے باپ کے لیے دعا تمہیں نہیں آتی کہ اس کو تم ایک اچھے طریقے سے اس کو رخصت کر سکو، اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکو. تم وہ بےہودہ بد نصیب، تم وہ لوگ ہو. کہتے ہیں ہم بلیو نہیں کرتے. آئی بلیو ان مائی سیلف. وہ کیا ہوتی ہے ان مائی سیلف؟ نکاح تو اسلام میں ہے، تمہارے اندر تو نکاح نہیں ہے. کیوں نکاح کرتے ہو؟ تمہیں بغیر نکاح اور بغیر جنازوں کے اس سوسائٹی میں کھڑے ہونا چاہیے. کھڑے ہو جاؤ، جرت ہے تو مت کرو نکاح. تم فرض نماز نہیں پڑھتے تو نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہو؟ وائی؟ کیوں ہماری نقلیں اتارتے ہو؟ مت اتارو ہماری نقلیں. اور اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. اللہ کو پرواہ نہیں ہے، مغرب مشرق کو منہ کر کے جو مرضی ہانکتے رہو، الٹے سیدھے خاکے جامع کارٹون بن کے تم حرکتیں کرتے رہو. اللہ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں. وہ تو کہتا ہے مانو مجھے، مانو میرے فرشتوں کو، مانو سب کو مانو، آگے میرے یہ احکام ہے، مال دیا اس کو یوں خرچ کرو، یہ رشتے بنائے ہیں، رشتوں کا احترام کرو. میں ایک حدیث شریف پڑھ رہا تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کا گزر ہوا ایک جنازے سے، تو صحابہ نے اس کی تعریف کرنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی. کچھ آگے نکلے، دوسرا جنازہ تھا، اس پر گزر ہوا تو صحابہ نے اس کی برائی بیان کی. حضور نے فرمایا واجب ہو گئی. حضرت عمر نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا وہ پہلا جنازہ تھا، تم نے اس کی تعریف کی تو ان کے لیے جنت واجب ہو گئی. یہ دوسرا جنازہ تھا، اس کی تم نے برائی کی، اس کے لیے جہنم جو ہے دوزخ اس کے لیے واجب ہو گئی، اس لیے کہ تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو. بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. یعنی لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ گواہی دے رہے ہیں، ہم تو ظاہر پر چلتے ہیں نا. ایک آدمی نے کلمہ پڑھا، ہم نے اس کا کلمہ سنا، ہم کہتے ہیں ہمارے سامنے کلمہ پڑھا ہے جی، اس نے نماز پڑھی، ہم اس کی نماز کے گواہ ہیں، ہمارے سامنے اس نے نماز پڑھی، ہمارے سامنے وہ روزے سے رہتا تھا، تو ہم اس کے ایمان کے گواہ ہیں.
تو جناب یہ جنگ چلتی رہے گی جب تک یہ دنیا قائم ہے. خیر اور شر کی جنگ، حق اور باطل کی جنگ یہ چلتی رہے گی. شیطان موجود ہے جب تک یہ مقابلہ جاری رہے گا. اللہ نے اسی لیے اس کو پیدا کیا ہے کہ حق جو ہے وہ ظاہر ہو اور تمہیں حق کی قدر ہو. دوست بات کر رہے تھے، مجھ سے سوال کیا کسی نے، میں پھر کتاب اٹھا کے لے آیا کہ میں کوئی ایسی بات غلط نہ کہہ دوں. ہمیں تو اپنے اسلاف پر اعتماد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، اس دنیا سے رخصت ہوئے تو کیسے، تفصیل ہے اس میں میں نہیں جاتا، اور پھر کسی وقت ساری بیان کر دوں گا. تو یہ اللہ اکبر، زندگی کے آخری دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں فرمانی شروع کی، نصیحتیں بھی کی، اور صحابہ سے فرمایا کہ میں اب تم میں جانے والا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب خراب زیادہ ہوئی تو آپ نے اپنی وفات سے 1 ماہ قبل ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرے میں بلایا، اور جب ہم وہاں پہنچے تو حضور اشک بار تھے، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. فرمایا میری اور تمہاری جدائی کا وقت آ گیا ہے. پھر آپ نے اپنی وفات کی خبر دی. یہ مقام نبوت ہی ہے کہ نبی اپنی وفات کی خبر دیتا ہے، اور فرمایا اللہ تمہیں خوش رکھے، اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہاری نصرت فرمائے، اللہ تمہیں نفع دے، اللہ تمہیں نیک کاموں کی توفیق دے، اللہ تمہیں راہ راست پر رکھے، اللہ تمہیں برائیوں اور آزمائشوں سے بچائے، اللہ تمہاری مدد فرمائے. میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. کتنی دعائیں دی حضور نے. میں اللہ کی طرف سے تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. تمہیں اللہ کے بندوں اور اس کے شہروں میں ہرگز تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور تمہارے لیے فرما دیا ہے تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. یہ آخرت کا گھر ہم ان کو دیں گے جو زمین میں تکبر نہ کرتے ہیں اور نہ فساد مچاتے ہیں، اور اچھا انجام تو متقیوں کے لیے ہے. اور فرمایا الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم میں متکبروں کا ٹھکانہ نہیں. یہ 2 آیات تلاوت کی. ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ کی وفات کب ہوگی؟ اب صحابہ کے دیکھیں، اللہ صحابہ کے زبان سے سوالات نکلوا رہا ہے اور امت کے لیے مسائل حل ہو رہے ہیں. آپ نے فرمایا موت کا وقت قریب ہے اور میں ان قریب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے والا ہوں، اور سدرۃ المنتہا جنت ماوا بہشت بری اور فرش اعلیٰ کے پاس جانے والا ہوں. ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ سوال ہو گیا، غسل کون دے گا؟ آپ نے فرمایا میرے اہل بیت میں سے جو میرے زیادہ قریب ہیں ان میں ان بہت سے فرشتوں کے ساتھ جو تمہیں دیکھتے ہوں مگر تم انہیں نہ دیکھ سکو گے، وہ بھی غسل میں شامل ہوں گے. ہم نے کہا آپ کو کن کپڑوں میں کفن دیا جائے؟ فرمایا میرے انہی کپڑوں میں، یا اگر تم چاہو تو یمنی چادر یا مصر کے سفید کپڑے. پھر ہم نے پوچھا آپ پر یا رسول اللہ نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ آج ہم الجھے ہوئے ہیں، حضور کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ وہ دیکھا جی جنازہ ہی نہیں پڑھنے دیا. پاگل اکٹھے ہو رہے ہیں. اپنی مرضی سے دین کو سمجھنے اور بیان کرنے کی کوشش کرو گے فتنہ پیدا ہوگا. حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ سارے مسئلے حل ہو جائیں. اس پر آپ اشک بار ہو گئے اور ہم بھی رونے لگے. آپ نے فرمایا صبر کرو، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اور اپنے نبی کی طرف سے تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. جب تم مجھے غسل اور کفن دے دو تو مجھے چارپائی پر رکھ کر میری قبر کے کنارے پر رکھ دینا اور پھر کچھ دیر کے لیے وہاں سے ہٹ جانا، اور سب سے پہلے مجھ پر نماز میرے دوست اور میرے حبیب جبریل علیہ السلام پڑھیں گے، ان کے بعد میکائیل علیہ السلام اور پھر اسرافیل علیہ السلام نماز پڑھیں گے، ان کے بعد ملک الموت پڑھیں گے جن کے ساتھ ملائکہ کا بہت بڑا لشکر ہوگا. اس کے بعد میرے گھر کے مرد نماز پڑھیں گے، پھر گھر کی عورتیں. اس کے بعد تم سب گروہ در گروہ اور تنہا داخل ہونا اور نماز پڑھنا اور مجھے رونے فریاد کرنے چیخنے اور چلانے کی آوازوں سے اذیت نہ پہنچانا. اور جو لوگ موجود نہیں ہیں ان تک میرا سلام پہنچا دینا اور گواہی دینا کہ جو لوگ آج سے لے کر قیامت تک دین اسلام میں داخل ہوں گے اور دین کے معاملے میں میری پیروی کریں گے ان پر میرا سلام ہے. یعنی حضور ہم پر سلام بھیج گئے، ہمیں دعائیں دے گئے، اور ہم کیسے
ہم کیسے نافرمان ہیں، ہم حضور پر درود ہی نہیں پڑھتے۔ اب تفصیلات چھوڑتا ہوں، وقت بہت ہو گیا۔ نماز جنازہ تو اس طرح ہوئی کہ یہ لوگ آتے تھے اور پڑھ کر آتے تھے، سلام پڑھتے تھے اور تکبیر پڑھتے تھے، دعا پڑھتے تھے، درود پڑھتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کو غسل دیا گیا اس میں حضرت عباس تھے، حضرت علی تھے، یہ غسل دینے والوں میں تھے۔ حضرت عباس کے بیٹے تھے دو، وہ اس میں شامل تھے، فضل اور قسم، اور وہ دونوں صاحبزادے یہ کروٹیں بدلتے تھے۔ اسامہ اور شکران جو ہے یہ حضور کے خادم اور غلام تھے، پانی ڈالتے تھے۔ غسل کے بعد ان 3 کپڑوں میں، چادروں میں غسل دیا گیا۔ حضور کے کپڑے غسل کے وقت نہیں اتارے گئے، یہ لکھا ہے، البدایہ نے بھی لکھا اور دیگر سیرت کی معتبر کتابوں میں موجود ہے کہ اس وقت سوچ رہے تھے حضرت علی اور حضرت عباس کہ کیا کیا جائے، تو ان پر اللہ نے غنودگی طاری کر دی اور ایک آواز انہیں سنائی دی کہ میرے نبی کو برہنہ مت کرو، انہی کپڑوں میں غسل دو۔ تو آنکھ کھلی، پھر انہوں نے حضور کو انہی کپڑوں میں غسل دیا، پھر چادریں لپیٹی اور وہ لباس بعد میں اتارا، حضور کو برہنہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اور جنازے کا یہ ماحول ہے جو میں نے اس میں عرض کر دیا۔ پھر تدفین ہوئی، اور تدفین میں بھی وہ اسی ہدایت کے مطابق میرے خاندان کے لوگ، میرے اہل بیت، تو حضرت عباس اور حضرت علی شامل تھے۔ حضرت عباس کے بیٹے وہ مدد کرنے والوں میں تھے۔ شکران جو غلام تھے، ہاں عجیب، یہ بھی عجیب آدمی تھا شکران، گل لالا اس کا معنی ہے سرخ پھول، تو حضور کا بڑا پیارا غلام تھا، تو یہ شامل تھے۔ بلکہ قبر میں پہلے اترے شکران اور لیٹے، قبر میں سرخ رنگ کا ایک نمدہ بچھایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لحد میں اتارا، پھر جب مٹی ڈالنے لگے تو سارے باہر نکلے نا، تو شکران جو ہے یہ بھی باہر نکلے، لیکن اچانک کہنے لگے اوہ ٹھہرو، میری انگوٹھی گر گئی ہے، میں نے وہ اٹھانی ہے، تو پھر دوبارہ قبر میں اترے اور حضور علیہ السلام کا چہرہ انور پھر دیکھا، جان بوجھ کر انگوٹھی پھینکی کہ مجھے کوئی بہانہ مل جائے دوبارہ اترنے کا۔ پھر باہر نکلے اور کہا کہ میں آخری آدمی ہوں دنیا کے اندر جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور کوئی نہیں ہے میرے بعد، اب میں نے سب سے آخری دفعہ دیکھا۔ تو جناب یہ محبتیں تھیں، جنازہ بھی ہوا اور ایسے ہی ہوا، امام کوئی نہیں ہوتا، اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تشریف لائے اس کے اندر، اللہ اکبر۔ اور بڑا عجیب، یہ میں دعا سنا کے ختم کرتا ہوں۔ دونوں داخل ہوئے اور انہوں نے باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے سامنے کھڑے ہو کر تکبیر کہی، اور پھر انہوں نے جو دعا پڑھی وہ یہ تھی، تبرکاً یہ سناتا ہوں: السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اللہم انا نشہد انہ قد بلغ ما انزل الیہ ونصح لامۃ وجاہد فی سبیل اللہ حتی اعز اللہ دینہ وتمت کلمتہ فاجعلنا یا الہنا ممن یتبع القول للذی انزل معہ واجمع بیننا وبینہ حتی یعرفنا ونعرفہ فإنہ کان بالمؤمنین رؤوفا رحیما لا نبتغی بالایمان بدلا ولا نشتری بہ ثمنا۔ سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، اور اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ پر اے اللہ۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ پہنچا دیا جو ان پر اتارا گیا، اور آپ نے امت کی خیر خواہی کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے دین کو غالب کیا اور اس کا بول بالا ہوا۔ اے اللہ ہم کو ان لوگوں میں سے بنا جنہوں نے آپ کی وحی کا اتباع کیا، اور ہم کو ان کے ساتھ جمع کر آپ ہم کو اور ہم آپ کو
پہچانیں آپ مسلمانوں پر بڑے مہربان تھے، ہم اپنے ایمان کا کوئی معاوضہ اور قیمت نہیں چاہتے۔ یہ دعا پڑھی وہاں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے، آپ کو، سب مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور فرما برداری نصیب فرمائے۔ سبحان